الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جتنے لمحے بھی اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزریں وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں۔ اس کو بالکل سادہ کر دیں، یہ ڈبلی ختم کر دیں۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں کی حفاظت کی طرف اللہ پاک ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، آج مسجدیں ویراں ہیں۔ اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا مرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ چیل کے گھونسلے جتنا بھی کوئی رب کا گھر بناتا ہے اللہ پاک اس کا جنت میں گھر بنا دیتی ہے۔ تو عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان جھانکے تو صحیح، مسجدیں تو پکی ہو گئی ہیں لیکن نمازی کچے ہو گئے ہیں۔ آج مسجدوں میں نمازی نظر نہیں آتے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں 3 عمل ہوتے ہیں جس شخص میں، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے اس کو اللہ پاک جنت میں داخل کرتا ہے، اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کا دل مسجد سے معلق ہوتا ہے، وہ مسجد سے جڑا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد میں میخیں ہوتے ہیں، مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جیسے پھٹی میں کیل ٹھونکے جائیں تو وہ جدا نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ مسجدوں سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں جیسے کیل پھٹی سے جڑا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، آج ہم گریبان جھانکیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اس کی تشریحات تو آپ کو بہت ساری کتب میں ملیں گی، لیکن آج میں ایک سادی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب اس آیا کو پڑھا تو بڑا ٹٹولہ اور وجدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، استغراق کی کیفیت میں دعائیں کی، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نمازوں کی حفاظت تو کروں اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ آپ کو بہت ساری اس کی تفسیریں مل جائیں گی، لیکن آج جو میں دے رہا ہوں یہ میری وجدان کی تفسیر ہے، یہ میرے دل کی دنیا کی تفسیر ہے۔ اگر پسند آ جائے تو لے لینا، یہ سودا میری دکان کا ہے، سودا میری دکان کا ہے، اور اگر پسند نہ آئے تو مجھے واپس کر دینا۔ عزیزان محتشم، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے بچپن کی نمازوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنے بڑھاپے کی نمازوں کی بھی حفاظت کرو، لیکن خصوصاً جوانی کی نمازوں کو بھی فکر کیا کرو، اس کا بھی انتظام کیا کرو۔ آؤ عزیزان محتشم، آج مسجدیں اگر بھری بھی ہیں تو جہاں نمازی نظر آتے ہیں وہاں بوڑھے نظر آتے ہیں، اور اگر بوڑھے ہیں تو ساتھ بچے بھی ہیں، بچے اور بوڑھوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان محتشم، یہ رمضان کا چاند نظر آنا ہے تو بوڑھوں
بوڑھے پہلے ہی نظر آتے ہیں، تھوڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جوان نظر نہیں آتے۔ جوان بھول چکے ہیں کہ ہمارا کوئی پالنے والا بھی ہے۔ جوانوں کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ ایک آیت کے الفاظ ہیں، اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا اور اس سے وجہ پوچھی جائے گی کہ ما سالککم فی سقر، آخر تیرے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محتشم، آج تو سٹیج پر بیٹھا پیر بھی بے نمازی ہے، آج واعظ و نصیحت کرنے والا مقرر بھی بے نمازی ہو چکا ہے، آج نعت خواں بھی دم محبت کے بھرنے والے آج نماز سے غافل ہیں، آج اس سٹیج پر جو عاشق رسول بن کے سج رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہو چکے ہیں، ان کے جبینے بھی سجدوں سے خالی ہیں۔ عزیزان محتشم، میرے جد امجد حضرت امام کربلا، آپ کا قول ہے کہ مجھے جنت عزیز نہیں، مجھے سجدہ عزیز ہے، سجدہ عزیز ہے، اور وجہ پوچھی گی یا حسین کیا وجہ ہے، آپ کو سجدہ کیوں عزیز ہے اور جنت کیوں عزیز نہیں؟ آپ فرماتے ہیں سجدہ میرے رب کی مرضی کا نام ہے اور جنت حسین کی مرضی کا نام ہے۔ حسین کو اپنی مرضی نہیں، اپنے رب کی مرضی سے پیار ہے، اپنے رب کی مرضی مطلوب ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آج ہمارے دعوے دھرے کے دھرے ہیں، آج ہم نماز سے غافل ہیں، بڑی محبتیں کرنے والے ہیں کہ آقا کے نام پر جان بھی لٹانے والا آج یہ سن چکا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ٹھنڈک ہے، نماز میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ امتی آج آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہا۔ آؤ عزیزان محتشم، جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو اس سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا قالو لم نک من المصلین، کوئی اور نقص نہیں تھا، کوئی اور نقص نہیں تھا، بے ایمانیاں تھیں، فراڈ نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، بس ایک ہی نقص تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، اس لیے میں آج جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، میں اور آپ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ حضور سے محبت ہے، الفت ہے، اور حضور کی ہر بات ماننے کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس حضرت سے پوچھیں آج کیا تو نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو افسوس سے شرمندہ سر جھکتے نظر آتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا من عالم ان الصلاۃ حق، کہ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ نماز حق ہے، یہ یقین ان الصلاۃ حق، کہ نماز حق ہے، واجب داخل الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ نماز حق ہے، سچ ہے، اور یہ مجھ پر فرض ہے، اور وہ اس پر دوستان گرامی قدر اپنا وقت گزارتا ہے۔ ایک بابا جی اسٹیشن پر اترے تو کلی کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے فلاں جگہ چھوڑ آؤ، کہتے جی حضرت چھوڑ آتا ہوں۔ مزدوری طے ہو گئی، مزدوری طے ہو گئی، تو جتنی بھی اجرت تھی وہ طے ہو گئی، راستے میں مسجد آ گئی، بابا جی کو نماز بھی یاد آ گئی، کہا بیٹا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں بیچ میں نماز بھی پڑھوں گا، تو اگر تو اجازت دے تو میں نماز پڑھ لوں؟ تو اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، میں آپ کا انتظار باہر ہی کرتا ہوں۔ اب سامان اس کے پاس رکھا اور حضرت مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب اللہ والے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ والے تو اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من الدعاء، نماز سے بہتر کوئی دعا نہیں، نماز بہترین دعا ہے۔